اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک خواہر کا سوال ہے کہ میرے شوہر بات بات پر غصہ کرتے ہیں اور بہت ہی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور اکثر کر کے طعنہ دیتے ہیں ہمارے خاندان کے بارے میں، میری غربت کے بارے میں، اور ہر بات پہ تکلیف دیتے ہیں اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رشتہ ختم کر لوں گا۔ تو اس میں کیا کریں؟ پلیز کوئی ایسی دعا بتائیں جس کے ذریعے ہمارے رشتے استوار ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک تند مزاجی کا مسئلہ ہے اور گھر میں خصوصاً زوجہ کے ساتھ بد کلامی کا مسئلہ ہے یا برعکس زوجہ کا اپنے شوہر سے بد کلامی کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر گھر کے آپ ماحول کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور گھر کے شیرازے کو بکھرنا نہیں دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زبان کو اور اپنے الفاظ کو اور اپنے تمام حرکات کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھ کر یہ تمام کام انجام دیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً بر صغیر میں جو پرورش ہمارے یہاں کی گئی ہے یا جس ماحول میں بچوں کو پروان چڑھایا گیا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد کو یہ لگتا ہے کہ وہ فوقیت رکھتا ہے یا بلندی رکھتا ہے خاتون کے مقابلے میں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ائمہ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس میں برابری کی بات کی گئی ہے، اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ وہ فوقیت رکھتا ہے یا حق رکھتا ہے زوجہ کو زد و کوب کرنے کا یا برے الفاظ سے یاد کرنے کا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے اور روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص دنیا سے گیا اور رسول اکرم نے اس کی تشییع جنازہ میں خود شرکت کی۔ جی، ظاہر ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں جو لوگ انتقال کرتے تھے مدینے میں، ایسا نہیں تھا کہ رسول سب کے جنازے میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن رسول نے خود جنازے میں تشریف لے گئے، خود کاندھا دیا اس کی میت کو، اور اس کے بعد خود نماز اس کے اوپر تکبیر کہی اور خود نماز پڑھی اور خود اس کی قبر میں لیٹے اور اس کے بعد اس کو دفن کرایا، یعنی اس کو قبر میں خود لٹایا اور اس کا دفن کیا۔ اور رسول کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ رسول بہت زیادہ رنجیدہ ہیں اس شخص پہ کہ اس دنیا میں جانے سے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے، جیسے آپس میں بات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ انسان تو سیدھے بہشت میں چلا گیا۔ رسول نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فوراً کہا کہ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کی جنازے میں شرکت کی ہے، آپ نے کاندھا دیا ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ نے دفن کیا ہے۔ تو رسول نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ ابھی ابھی، جیسے کہ ہم تمہارے ابھی اسی قبر کے اوپر کھڑے، ابھی ابھی اس کی قبر نے اس پر فشار کیا جس سے اس کا جوڑ ہل گیا ہے۔ لوگ پوچھا آخر ایسا کیا کہا؟ اس کی زبان کی وجہ سے جو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ استعمال کرتا تھا، بد کلامی نہیں کرتا تھا، صرف اس کا لہجہ تھوڑا سا تند ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے اتنے عمل کے باوجود بھی رسول نے بتایا کہ اس کی سختی اسے قبر میں دینی پڑے گی۔ تو اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو اپنے گھر میں تھوڑے سے بھی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، انہیں دھیرے دھیرے کوشش کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہماری اس بہن کا مسئلہ ہے، خواہر کا مسئلہ ہے، سوال کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بہترین عمل یہ ہوگا کہ یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں اور اس کو اس کے ذریعے سے دعا کریں کہ یہ مزاج اچھا ہو۔ اسی کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک اس میں خدا ہے جس کو الودود کہتے ہیں، خدا کے ناموں میں ایک نام ودود ہے، تو اگر یا ودودوں کا ورد کر کے کسی شیرینی پہ یا اپنے شوہر کو کھلائیں تو اس سے آپس میں کرودت ختم ہوگی اور محبت استوار ہوگی۔ لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ 1000 بار ورد کر کے پھر اس کو اپنے شوہر کو کھانے کو دیں، دیگر افراد کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ خداوند عالم سے دعا کریں اور ائمہ علیہ السلام سے توسل کریں، ان کو سے خود اپنی طرف سے بھی ضرور دیکھیں کہ کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے ان کو تیزی سے غصہ آتا تو اس کو اپنی طرف سے رعایت کرنے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ آغا، اب کیونکہ کسی کی عزت نفس کو کچلنا ہم گاہے بگاہے بالکل ذہن میں نہیں رکھتے، ہم کسی بھی شخص سے بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات جیسا آپ نے کہا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ باہر ان کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے اور بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ یار ان کے مزاج کو بھی دیکھیے اور بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن وہی گھر میں آ کے بچوں کے ساتھ
بیوی کے ساتھ یا دیگر جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے عجیب انداز میں پیش آتے ہیں. تو کیا کچھ خاص ایسی باتیں ہیں جس کے ذریعے ان کے اپنے مزاج کو اور اہل خانہ کو بھی وہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ اس پر ذرا تشریف فرمائیں. دیکھیے جس طرح کی بات آپ نے کی اکثر ہوتا ہے، یعنی کہ انسان معاشرے میں اپنی ایک الگ شبیہ بناتا ہے، الگ امیج بناتا ہے، اور گھر جا کر وہ اپنی اصل امیج کو ظاہر کرتا ہے. جو گھر میں دکھا رہا ہے وہ اس کی اصل امیج ہے جی، اور جو باہر وہ دکھا رہا ہے وہ اس کی مصنوعی امیج ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. اور جو انسان یہ کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے اصطلاح میں کہیں یا آج کی جدید اصطلاح میں تو کہیں تو یہ ایک انسان ایک طرح کے مرض میں مبتلا ہے جی. اور یہ زیادہ تر ایسی چیز ہے جس کو کوئی سائیکیٹرک صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور وہ فزیشین یا ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. یا اس انسان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے یا اس انسان کو ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اس کے برین کو صحیح فنکشن کرنے کا سسٹم سمجھائے تاکہ یہ ڈبل پرسنالٹی جو لے کے چل رہا ہے اس سے یہ اپنے آپ کو باہر نکال سکے. عام طور سے اگر ہم کو دیکھا جائے تو بہت سے انسان جو ظاہری طور پہ کمزور ہوتے ہیں، یعنی طبقے میں، یعنی اگر طبقے کے لحاظ سے دیکھا جائے، معاشرے میں ان کے وجود کو دیکھا جائے، اسٹیٹس کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ قوی اور طاقتور نہیں ہوتے. تو یہ انسان اپنے آپ کو سب کے سامنے سبک دکھاتا ہے، اپنے آپ کو خضوع میں دکھاتا ہے. پھر جب یہ گھر پہنچتا ہے تو گھر میں بالآخر یہ شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور سمجھتا ہے اس زوجہ کے مقابلے میں جو کسی دوسرے گھر سے آئی اور ایک ایسے معاشرے میں پلی ہے جو اپنے آپ کو شوہر کا سے کمتر سمجھتی ہے یا اس کی تعلیم ایسی دی گئی ہے. بچے بہرحال اس کی سرپرستی میں پل رہے ہیں تو وہ کے اندر بھی اتنی جرأت اور طاقت نہیں. تو یہ جتنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سائنس سے زیادہ بہتر طریقے سے ایلیبریٹ کر سکے، لیکن یہ ایک ایسی مشاہدے والی چیز ہے کہ جو انسان معاشرے میں کمزور ہوتا ہے وہ جب ایسوں کے پاس پہنچتا ہے جو اس سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہ جتنا فرسٹریشن ہے جو اس کو باہر دکھانا جھیلنا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے اور سب کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، چونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ سامنے والے کی مخالفت کر سکے یا اظہار اپنے کر سکے نظر کا، تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے جو اس کے سامنے طاقت اور جرأت اور اظہار نہیں رکھتے. تو یہ ایک طرح کا مرض ہے، ایک طرح کا انفیورٹی کمپلیکس ہے اور اس کا علاج کسی اچھے روان شناس کے ذریعے سے، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے، یا خود اپنے خدا سے توسل کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے عزت نفس کو اوپر لانے کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے اندر اس چیز کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس کا مقابلے میں آ کر خود بھی جرا کرے، اس کوشش کرے کہ اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ باہر جب اچھا اخلاق ہے تو کیوں ہے اور گھر میں بد اخلاق ہے تو کیوں ہے. وہ چیز جو اس کو سمجھ میں آئے اس کو دھیرے دھیرے اس کے اندر کم کرنے کی کوشش کرے. اگر یہ کمپلیکس میں مبتلا ہے تو یہ مقابلے میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کمپلیکس سے باہر لانے کی ضرورت پڑے گی. وہ چاہے کسی ڈاکٹر کی مدد سے کیا جائے، کسی عالم کی مدد سے کیا جائے، خود اپنے عمل کے ذریعے سے کیا جائے. یہ ایک طرح کی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، وہ چاہے روحانی ڈاکٹر ہو اور چاہے وہ ذہنی ڈاکٹر ہو، لیکن اس کو اس کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے. یا اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی خاتون اگر چاہے کہ اپنے شوہر کے اندر اس چیز کو صحیح کرے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، گائیڈنس کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے شاید اس چیز کو سالو کر سکے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آغا. انصرام زیدی صاحب کا سوال ہے، آپ جلال پور سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. بحث چل رہی تھی کہ درود کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے اور وہی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ اور دیگر ائمہ کس طرح سے درود پڑھتے تھے. دیکھیے درود کے جو مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان لانے والوں تم بھی درود بھیجا کرو. درود کا مطلب ہے صلوات یا دعا کرنا، خیر کی دعا کرنا. آپ اس کو درود کہیے، آپ اس کو صلوات کہیے، آپ اس کو سلام کہیے، یہ سب ایک ہی چیز کے الگ الگ معانی کے الفاظ ہیں. تو اصل یہ ہے کہ رسول کے لیے بارگاہ الہیہ میں دعا کرنا اور دعائے خیر کرنا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو جب خدا خود دعا دے رہا ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو جب وہ خود ہی صلوات کہہ رہا ہے تو کسی دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمیں بھی چونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے پہلے اسی آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے ایمان لانے والے تم بھی یہ کام کیا کرو.
تو ہم با حکم خدا اس کام کو انجام دیتے ہیں، اولاً بحکم خدا، دوم ہم اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں بارگاہ رسول اکرم و بارگاہ خدا میں کہ ہمیں بھی محمد رسول اکرم سے اپنے محبت ہے، تو رسول پہ صلوات اللہ کے حکم سے ہے۔ اب رہی بات آل رسول کے اوپر صلوات کی، تو وہ رسول کے حکم سے، کہ رسول نے فرمایا کہ مجھ پر ادھوری صلوات مت بھیجا کرو۔ لوگوں نے پوچھا ادھوری صلوات کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف مجھے شامل کرنا ہو، میرے اہل بیت کو شامل نہ کرنا مجھ پر ادھوری صلوات ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جب صلوات پڑھیں تو اہل بیت علیہ السلام کو بھی شامل کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود تاکید کی ہے کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو تو میرے اہل بیت کو شامل کرتے وقت وہ حرف جر کو بھی بیچ میں مت لاؤ۔ یہ ایک عربی گرامر کی چیز ہے کہ عربی گرامر میں کچھ پریپوزیشنز ایسے ہیں اگر اینڈ کے ذریعے سے ایڈ اپ کی جائیں تو پریپوزیشن دہرانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر السلام علیکہ، تو علیک، علا جو ہے وہ پریپوزیشن ہے عربی حساب سے، جو کسی کی طرف اشارے کے لیے ہوتا ہے، نسبت دینے کو۔ تو اصل ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یعنی تم پر سلام ہو، تو یہ پر کی ضمیر علا سے جو ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ قانون عرب کا یہ ہے کہ جب ہم کسی دوسرے پر سلام، وہی سلام کسی دوسرے کو ایڈ آن کریں گے تو ہم وہ علا کا لفظ بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دوستوں کو اور ہمارے چاہنے والوں کو اور ہمارے ناظرین کو پتہ بھی ہوگا کہ جب ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو یہ ذہن میں آ جائے گا ان کی مثال، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ اللہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ سلام تو بار بار نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ قانون یہی ہے کہ جب آپ اللہ کے ذریعے حرف جر کے ذریعے کسی کو کچھ کہیں گے اور ایڈ آن کریں گے تو اللہ بھی دوبارہ ریپیٹ ہوگا۔ لیکن رسول کے اوپر جب ہم صلوات بھیجتے ہیں، جو ہم رائج صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے وعلی آل محمد ہونا چاہیے جی، اللہم صلی علی محمد، یہ وہی علی، السلام علیکہ وعلی علی ہے، یہ وعلی آل محمد ہونا چاہیے تھا، لیکن رسول نے کہا کہ میرے اور میرے آل کے درمیان لفظ جر بھی نہیں لانا۔ کیا کہنے، یہ ایک طرح سے تاکید کی تھی رسول نے کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے بہترین طریقہ ہے کہ رسول کی تاکید پہ عمل کرتے وقت اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہم کہا کریں، اور اس میں مکس بھی نہ کریں۔ بہت سے ملکوں میں ایک طریقہ بن گیا ہے، اپنے وہ خاص ردم میں آ کر صلوات بھیجتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ رسول نے جب اللہ کو برداشت نہیں کیا تو اس رکنے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ قانون اخلاقی قانون ہے، رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہے، چونکہ رسول نے کہا ہے لہٰذا ہمیں اسی کی رعایت کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہترین طریقہ وہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہہ کر، اور اگر ہم اس دور میں ہیں کہ جب دعائے فرج کرنی چاہیے تو اگر آپ لفظ دعائے فرج کو بھی اس میں بڑھا دیں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ اور ناظرین یقیناً یہ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اکثر کر کے علماء، خطبہ، ذاکرین ہم سے بآواز بلند بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سوال کریں گے۔ یہ بآواز بلند مطلب یقیناً درود کا مقصد ہے کہ دل سے بھی، زبان سے، لیکن اگر آواز کے ساتھ اور سب ملا کے من جملہ جو ہے اس کا کیا ہدف ہے اور کیا اس میں ثواب کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو سماج ہے اس میں کتنی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ پہلی بات کا جواب تو وہی ہے کہ خود اللہ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اس کے ملائک جو ہے رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں، یعنی مل کے صلوات بھیجتے ہیں، دونوں صلوات بھیجتے ہیں، تو خدا پسند کرتا ہے کہ رسول پر صلوات بھیجی جائے۔ دوسری بات جم کا صیغے میں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے گئے، لوگوں کو خطاب کیا گیا۔ لہٰذا جب لوگ مل کر جواب دیں، اس کا ایک بات ایک شخص عمل کرتا ہے اپنے اوپر عمل سمجھتے ہیں، کیونکہ مومن میں وہ بھی آتا ہے جی، اور واحد کے اوپر بھی وہی حکم ہے اور جمع کے اوپر بھی وہی حکم ہے۔ تو اکیلے صلوات پڑھنے کا بھی حکم خدا پہ وہ عمل کر رہا ہے، رسول کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، لیکن جب مل کے عمل کرے گا تو صحیح معنوں میں آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ سب ایمان لانے والے ایک ساتھ مل کر وہ عمل کر رہے ہیں جس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ دیگر روایات ہمیں آ کر بتاتی ہیں کہ جب ہم بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات بھیج کر ہم اپنی ارادت کا اظہار کرتے ہیں جی، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، تو اس کے عوض میں خداوند عالم ہماری دلوں سے کرودت کو اور ہمارے دلوں سے نفس کو، ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بلند آواز سے صلوات بھیجنا نفاق کو دور کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے صلوات بھیجنا آپ کے اظہار عقیدت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ کے مذہب کو اور آپ کے ایمان کو دنیا کے سامنے روشن کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ دل سے بھی وہی چیز ہونی چاہیے، صرف زبان پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بلند آواز پہ اس درود میں یہ تاثیر خدا نے رکھی ہے کہ جو بلند آواز سے درود بھیجے گا خدا بھی اس کے درجات کو اتنا ہی زیادہ بلند کرے گا۔
اور رہی بات درود کے ثواب کی، تو ویسے تو بہت زیادہ ثواب ہیں، لیکن ایک قصہ جو بہت مشہور ہے درود کے سلسلے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جہاں سے گزر رہے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور کسی باغ سے یا کسی جنگل سے گزر رہے تھے، اور آپ تھک گئے تو آپ استراحت کرنے لگے کہ وہاں پر ایک شہد کی مکھی آئی اور اس نے رسول اکرم کے پاس آ کر طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو امیر المومنین سے رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا جانتے ہو اے علی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو امیر المومنین نے وہی اپنا ہمیشہ کا جواب کہا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علم امیر المومنین کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بہتر جانتا ہے کا جواب دے کر رسول کا احترام اور استاد کا احترام کیا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک شہد جمع کیا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ اور آپ کا وسیع تناول کر لیں۔ تو جناب امیر نے رسول کے حکم پر جا کر اس شہد کو جہاں پر اس مکھی نے بتایا تھا وہاں سے لے کر آئے۔ جب رسول نے اس شہد کو تناول کیا اور نوش فرمایا تو پھر آپ نے شہد کی مکھی سے ایک سوال پوچھا۔ یہ سوال جتنے بھی رسول اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں یہ ارشادی ہیں، آگے لوگوں کو پتہ چل جائے، انہیں رسول کو تو علم ہے ہی۔ رسول نے فرمایا کہ جو غذا تم کھاتی ہو، یعنی شہد کی مکھی جو غذا کھاتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پھول اگر چکھا ہو کبھی کھایا ہو تو وہ کڑواہٹ ہوتی ہے پھول کے اندر۔ تو رسول نے کہا کہ تمہاری جو غذا ہے وہ کڑوی ہے جی، لیکن تمہارا جو پروڈکشن ہے، تمہارا یہ جو شہد ہے یہ تو بہت میٹھا ہے، تو آخر یہ تلخی کڑواہٹ جو ہے یہ شیرین میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے شیرین چیز جو ہے وہ شہد کو مانا گیا ہے، روایات میں بھی مانا گیا ہے۔ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ یہ یا رسول اللہ یہ آپ اور آپ کے آل کی برکت سے ہے، کیونکہ جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو خدا نے ہمیں یہ ہدایت کی ہوئی ہے اور ہمارے اندر یہ چیز فطرتاً موجود ہے، جس کو کہتے ہیں کہ تکوین میں ہے، یعنی خدا نے جب ہمیں سرشت میں جب ہمیں معمور کیا کہ ہم پھول کا رس چوسیں اور اس کو شہد بنائیں، تبھی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ہم پھول کا رس چوسیں تو ہم آپ اور آپ کی آل پر صلوات پڑھا کریں۔ اس صلوات کی برکت میں یہ تلخی جو ہے وہ شیرینی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں صلوات کے ذریعے سے اپنی زندگی کی تلخیوں کو شیرینی میں تبدیل کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آغا۔ ناظرین کچھ اور سوالات ہیں۔ ان صاحب نے سوال کیا کہ مہینے کی آمدنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ سالانہ بچت رقم نہیں بچتی ہے، اور اکثر کر کے کسی سے قرض بھی لینا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، تو کیا اس پر بھی خمس واجب ہے؟ دیکھیے جہاں تک خمس کا مسئلہ ہے، خمس اگر سالانہ خرچ کے بعد قرضوں کو ادا کرنے کے بعد کوئی چیز بچ رہی ہے تو وہ آپ کے فائدے میں آئے گا، آپ کے یعنی آپ کے معونے میں آئے گا، یعنی اس چیز میں آئے گا جو آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور فائدے پہ خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے مطلب نہیں کہ وہ بچت کتنی ہے، 1 روپیہ ہے، 10 روپیہ ہے، 100 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی بچت ہے سال کے خرچ نکالنے کے بعد، قرضے ادا کرنے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ یہ مت سوچے کہ 1 روپیہ بچا ہے، اگر 1 روپیہ بچا ہے تو 20 پیسہ اس کا خمس دے دیں، آپ کے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کچھ نہیں بچا ہے اور یا ابھی تک مقروض ہے، کوئی پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ پر خمس واجب نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جب واجب ہوگا تبھی ادا کرنی ہے، اگر واجب نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی فرض ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر انسان مستطیع نہ ہو تو اس پر حج ہے ہی نہیں، اس سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح خمس کا اگر اس کے پاس بچت ہے تب خمس ہے، اگر بچت نہیں ہے تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے، یا الگ سے اکٹھا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ حتماً خمس دینا ہے۔ اگر ہے کیٹیریے پہ تب خمس دینا ہے، اگر نہیں ہے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت سا سوال ہے۔ انہوں نے سوال کیا السلام علیکم آغا، اکثر مجالس میں جاتا ہوں اور وہاں پر کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نعرہ لگواتے ہیں اور کہتے ہیں آگے سے جتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لگائیے، اور اپنی ماں کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کے جملے کرتے ہیں۔ لیکن ہر ایک انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، کچھ بہت خاموشی سے، کبھی سبحان اللہ دل میں کہہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے عمل جو ہیں کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ میں کبھی ایسا نہیں کر پاتا، تو کیا مجھے مجلس میں جانا نہیں چاہیے، اور یا ان خطیب کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ ذرا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں تاکہ آپ کا جواب جو ہے وہ ان خطیب کے لیے، ان جیسے خطیب کے لیے شاید مشعل راہ بن جائے۔ دیکھیے اگر کوئی انسان اس طرح سے کسی سے کہہ رہا ہے عمل کرنے کو، تو اگر محبت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عمل کرنے کو کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ شرعاً معمور نہیں ہیں کہ آپ حتماً اس بات کو انجام
دے، یہ آپ کے اپنا عمل کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو دونوں ہاتھ بلند کریں، چاہے تو ہاتھ بلند نہ کریں، چاہے تو امیر المومنین کا نام لیں، چاہے تو امیر المومنین کا نام نہ لیں. کوئی شرعی مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. لیکن جب اظہار عقیدت کی بات آتی ہے، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی بات آتی ہے، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات آتی ہے، تو ہر انسان اپنی محبت کو دکھانے کے لیے مختلف انداز کو استعمال کرتا ہے. جس طرح آپ کو کا یہ انداز ہے کہ مثال کے طور پہ آپ بلند آواز سے نہیں کہنا چاہتے ہیں، یا آپ مثال کے طور پہ ہاتھ بلند نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا اختیار ہے. اسی طرح اس کا بھی اختیار ہے کہ وہ ہاتھ بلند کرنا چاہے یا آواز کو بلند کرنا چاہے، یہ اس کا اختیار ہے. نہ شرع آپ کو مامور کر رہی ہے، نہ شرع اس کو مجبور کر رہی ہے. تو یہ ایک اپنا اپنا عمل ہے. تو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کسی دوسرے کو نہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو مامور کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اعلان ولایت کی بات ہے، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دونوں ہاتھوں سے امیر المومنین کو بلند کیا تھا یوم غدیر. تو بہت سے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس تعصی میں کہ امیر المومنین کا نام لیتے وقت ہم اس ہاتھ کو بلند کریں، تاکہ اعلان نصرت اور اعلان ولایت کو ہم صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. لہٰذا میری نظر میں اگر آپ مجالس کا تو اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، آپ جب چاہے مجالس میں جائیں، مجالس کو جانیں. صرف ایک امیر المومنین کی شان کو چھوڑنے کے لیے اگر آپ مجالس چھوڑ دیں تو اس کا مطلب آپ مجالس کے ہدف سے واقف نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا اگر آپ مجالس میں بالکل جائیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہاتھ بلند نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ امیر المومنین کا نام لینے کی ضرورت نہیں تو آپ نام نہ لیں. لیکن اصل یہی ہے کہ امیر المومنین کے نام سے ہی دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں. لہٰذا جس طرح بھی آپ اظہار عقیدت کر سکتے ہو کریں، وہی کافی ہے. لیکن آپ دوسرے سے منع نہیں کر سکتے کہ وہ یہ عمل کرے یا نہ کرے جب تک وہ شرعاً کسی خاص حرمت کو پامال نہ کر رہا ہو. وَإِلَّا یہ اپنے آپ میں محبت علی کا اظہار ہے اور پسندیدہ عمل ہے، جس کو کرنے سے ثواب بھی ہے اور عبرت بھی ہے. نہیں، اگر ہوتا بھی یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد بڑے کم سخن ہوتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو لیے دیے رکھتے ہیں، اور وہ جب ایک ذاکر ایک خطیب بھی کہتا ہے کہ آپ پورے مجمع سے مخاطب ہو کے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اور اپنی ماں کی پاکیزگی کا، مطلب اس طرح کے جملے جو ہوتے ہیں، اس میں ایک وہ شخص جو ہاتھ نہیں بلند کر سکتا، وہ یقیناً محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک الگ تھا محسوس کر رہا ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں. تو اس پر بھی کبھی کبھی سوال ہوتا ہے اکثر کر کے مجالس. دیکھیں، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں کہ روایات سے ثابت ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ماں کی پاکیزگی کی علامت ہے. خود محبت پاکیزگی کی علامت ہے. تو اگر ان کے دل میں محبت ہے تو ان کو کسی اور چیز سے کہنے کی، یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محبت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا، یہی امیر المومنین کا نام ممکن ہے ان کے اندر جو دیگر چیزیں اس کو ٹھیک کر سکے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں تو امیر المومنین کے نام پہ ہاتھ اٹھانا کوشش کریں، تاکہ دیگر مسائل میں جہاں آپ کم رہ جاتے ہوں، جہاں آپ کے اندر بولنے کی پاور یا احتجاج کرنے کی پاور نہیں رہ جاتی ہے، وہ دھیرے دھیرے یہیں سے شاید صحیح ہو سکے. یہ نعرے یا یہ امیر المومنین کے نام پر ہاتھ کو بلند کرنا ہمیں ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھانے کے لیے طاقت دیتا ہے، عبرت دیتا ہے. آج ہم یہاں چپ رہیں گے تو کل اپنے معاملات میں کتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے، کتنا معاملات میں ہماری آواز جو ہے یہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے اپنے معاملات اور اپنے حق کے دفاع کے لیے. تو پھر وہاں امیر المومنین کے معاملے میں ہم کیوں پیچھے رہیں اور کیوں اپنی آواز کو بلند نہ کریں؟ اور اگر واقعاً ہمیشہ ان کا ہاتھ ایسے ہی رہتا ہے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بلند کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کا نام بہترین نام ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، رسول نے پسند کیا ہے. اور وہ نام اگر آپ کو قوت دے، وہ نام اگر آپ کو جرأت دے، شجاعت دے، تو اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. نعرہ حیدری یا علی، یقیناً یہ نام وہ ہے کہ جو انسان کو توانائی بخشتا ہے. اور ہم آپ سے کہیں گے، آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ اس طرح کے جرأت اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ خود بخود آپ کے اذہان تک پہنچیں گے اور آپ کے جسم میں نہ صرف توانائی بخشیں گے بلکہ آپ کے اذہان کو بھی اس طرح آمادہ کریں گے جو آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. یہی ہمارا وتیرہ بھی ہے اور یہی ہمارا ہدف بھی ہے. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور نہ صرف اس میں احکام کی باتیں ہو رہی ہیں بلکہ دیگر تمام سوالات جو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں اس کے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے سوالات ہمیں اس نمبر پر ضرور بھیجیے تاکہ ہم اس کے جوابات آپ تک پہنچائیں. ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.